امریکی پینٹاگون نے مزید 3000 فوجی ایران بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ریپڈ رسپانس فورس آبنائے ہرمز سے ایران کا کنٹرول ختم کر کے اسے جہاز رانی کے لیے محفوظ بنا سکتی ہے۔ یہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی فوری قبضہ کر سکتی ہے۔ خارق جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی دروازہ ہے۔ ایسے میں امریکہ ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آئے، آبنائے ہرمز کو کھول دے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے خطرات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ امریکی افواج کو نشانہ بنانا ایران کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز پر حملے کر کے سپلائی لائن مکمل طور پر بند کر سکتا ہے۔ خارق جزیرے پر قبضے کی صورت میں ایران کے پاس سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور باقی خلیج ممالک کے آئل فیلڈز کو نشانہ بنانے کا آپشن بھی موجود ہوگا۔ خلیجی ممالک کے پاس بھی جنگ میں براہ راست کودنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ایسے میں لبنان کی حزب اللہ، یمن کے حوثی باغی اور عراق کی ملیشیاز کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ خارق جزیرے پر امریکی حملہ یا ممکن قبضہ اس بات کا اعلان ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد ایران ہمت ہار جائے گا۔ السلام علیکم۔ امریکی پینٹاگون نے مزید 3000 فوجی ایران بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان فوجیوں کا تعلق 82ویں ایئر بورن کامبیٹ بریگیڈ سے ہے اور یہ فورس ایمرجنسی رسپانس اور تیز رفتار مداخلت کے لیے جانی جاتی ہے۔ اب ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی 9 کروڑ اور جس کی فوج 6 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہو اور جس کا رقبہ بھی 16,48,000 مربع کلومیٹر ہے، اس میں 3000 فوج اتارنا ان فوجیوں کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ نے اس سے قبل عراق میں 1.5 لاکھ فوج اتار کر اس پر اپنا قبضہ یقینی بنایا تھا۔ افغانستان میں بھی تقریباً 2 دہائیوں تک امریکہ کے لاکھوں فوجی موجود رہے، لیکن ایران کے لیے صرف 3000 فوجی؟ تو آخر امریکہ ایسا کیوں کرنے جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا معاملے کی گہرائی تک جانا پڑے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ 3000 فوجی ایران پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایسے بہت سے کام ہیں جو ان فوجیوں کے ذریعے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن ایک ریپڈ رسپانس فورس ہے جو چند گھنٹوں میں کسی بھی جگہ پہنچ سکتی ہے اور ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کرتی ہے۔ یہ مختلف ممالک میں موجود امریکی سفارت خانوں، فوجی اڈوں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ خلیج میں موجود امریکی اثاثوں کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ یہ ریپڈ رسپانس فورس آبنائے ہرمز سے ایران کا کنٹرول ختم کر کے اسے جہاز رانی کے لیے محفوظ بنا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی فوری قبضہ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ایران کی معاشی شارک خارق جزیرے پر، جہاں سے ایران کی 90% تیل برآمدات ہوتی ہیں۔ ایران تیل کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے اور اس کی معیشت کا مکمل انحصار تیل اور اس کی مصنوعات کی برآمدات پر ہے، اور ایران کی 90% تیل اور گیس برآمدات خارق جزیرے سے ہوتی ہیں۔ اور اگر امریکہ اپنے یہ 3000 فوجی خارق جزیرے پر اتار کر اس پر اپنا کنٹرول بنا لیتا ہے تو یہ ایران کی معاشی شارک کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہوگا۔ خارق صرف ایک جزیرہ نہیں، یہ ایران کی معیشت کا دل ہے، اس کی توانائی کا مرکز ہے اور اس کی عالمی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ جزیرہ چلتا ہے تو پورا ایران چلتا ہے، اور اگر یہ جزیرہ رک جائے تو ایران کی معیشت ہل سکتی ہے۔ یہ جزیرہ ایران کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ ساتھ ایران کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ خارق جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہاں سے ایران کا 85 سے 90% خام تیل دنیا کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1.5 ملین بیرل تیل یہاں سے لوڈ اور عالمی منڈیوں تک جاتا ہے۔
یہ جزیرہ خود تیل پیدا نہیں کرتا، بلکہ اہواز، مارون اور گچسرن جیسے ایران کے بڑے آئل فیلڈ سے تیل پائپ لائنز کے ذریعے خارق جزیرے تک لایا جاتا ہے۔ یعنی پورے ملک سے نکالا جانے والا تیل پہلے خارق جزیرے پر پہنچایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے دنیا کو جاتا ہے۔ خارق جزیرے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر ایران کا واحد ڈیپ واٹر ایکسپورٹ ٹرمینل واقع ہے۔ ایران کی ساحلی پٹی پر زیادہ تر علاقے میں گہرائی بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر تیل کے ٹینکرز وہاں پر موجود بندرگاہوں پر لنگر اندازی نہیں ہو پاتے۔ لیکن خارق جزیرے پر یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سٹوریج گنجائش رکھنے والے سپر ٹینکرز بھی آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اپنی تیل کی برآمدات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے اس جزیرے کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا ہے۔ یہاں ایک ہی وقت میں 8 سے 10 آئل ٹینکرز لوڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں کے آئل سٹوریج ٹینکس میں 30 سے 50 ملین بیرل تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہیں سے تیل کی تجارت کر کے ایران اپنے سارے حکومتی اور فوجی اخراجات پورے کرتا ہے۔ یہیں سے عوام کے لیے مختلف مصنوعات اور سہولیات پر سبسڈی کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور یہی جزیرہ ایران کی فوج کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے۔ ایران کی مذہبی، سیاسی اور فوجی قیادت کو نشانہ بنانے کے بعد اب امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران پر دباؤ کو مزید بڑھایا جا سکے، کیونکہ جہازوں کی بمباری، میزائلوں کی بارش اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے ایران کا جانی اور مالی نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کے سب سے اہم مقصد رجیم چینج کی جانب مؤثر پیش رفت نہیں ہو پا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے نقصانات کے باوجود ایران پیچھے ہٹنے اور مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنگ میں ابتدائی نقصانات کے بعد امریکہ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران میں اپنے زمینی فوج اتار کر ملک پر اپنا قبضہ بنا لے۔ ایسے میں اس نے خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی بنائی تاکہ ایران پر مزید دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ حالیہ جنگ میں امریکہ پہلے ہی خارق جزیرے پر ایک بڑا حملہ کر چکا ہے، جس میں جزیرے پر موجود ایران کے 90 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں بڑے پیمانے پر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا، جبکہ بہت سے ایرانی فوجی بھی شہید ہو گئے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حملے میں ایران کی تیل کی تنصیبات کو جان بوجھ کر نہیں چھیڑا گیا، جو اس جزیرے میں امریکی مفادات اور ممکنہ عزائم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسے میں امریکہ اپنی 82ویں ایئر بورن فورس کے 3000 فوجیوں کی فورس کو استعمال کرتے ہوئے اس جزیرے پر قبضہ جما سکتا ہے، جو ایران پر ناقابل برداشت معاشی دباؤ ڈال دے گا۔ ماہرین کہتے ہیں اس حملے سے امریکہ اور بھی مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آئے اور امریکہ کی خواہشات کے عین مطابق کسی معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دے۔ اس کے علاوہ جزیرے پر قبضہ کرنے کی صورت میں امریکہ ایران پر دباؤ ڈال کر اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے تاکہ جہاز رانی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس قبضے کے ذریعے امریکہ ایران کی تیل کی سپلائی لائن کاٹ سکتا ہے، جو ایران کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی حملے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن آپشنز پر کھلے عام غور ہو رہا ہے۔ خارق جزیرے پر قبضے کا آپشن بظاہر کافی سود مند لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے خطرات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے عالمی سطح پر تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس میں تیل کی قلت اور قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران اس قبضے کو کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا اور لازمی جوابی حملہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ حملہ ہر صورت انتہائی خوفناک جنگ میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ براہ راست فوجی کارروائی ایران کا پہلا اور سب سے متوقع رد عمل ہوگا، اور جزیرے پر موجود امریکی افواج پر حملے کے لیے یقیناً میزائلوں اور ڈرونز کا سہارا لیا جائے گا، کیونکہ خارق جزیرہ ایران سے محض 25 سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ اس لیے وہاں موجود امریکی افواج کو نشانہ بنانا ایران کے لیے بہت آسان ہوگا، اور امریکی فوجیوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے وقت بھی بہت کم ہوگا، کیونکہ کسی میزائل کو 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے فقط چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں۔ اتنے تھوڑے فاصلے سے تو بہت سی توپیں بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ ڈرونز اور کشتیاں بار بار امریکی افواج کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ خارق ایک چھوٹا اور محدود وسائل والا جزیرہ ہے، جہاں فوجی
خوراक, ईंधन और हथियार बाहर से लाने होंगे। ईरान अबनाए हरमस पर हमले करके सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है। ऐसे में ये जजीरा चंद ही हफ्तों में नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अबनाए हरमस मुकम्मल तौर पर बंद होने से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर मजीद दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अबनाए हरमस से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खार्ग जजीरे पर कब्जे की सूरत में ईरान के पास सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी खलीज ममालिक के ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाने का ऑप्शन भी मौजूद होगा। ईरान इस बारे में पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने उसके ऑयल एंड गैस फील्ड्स को निशाना बनाया तो वो जवाब में अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी ममालिक के ऑयल एंड गैस फील्ड्स को निशाना बनाएगा। इस तरह ये जंग यकीनन पूरे खित्ते में फैल जाएगी और ऑयल फील्ड्स पर हमले के बाद खलीजी ममालिक के पास भी जंग में बराह रास्त कूदने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खित्ते में मौजूद ईरान नवाज मुताहरिक ग्रुप भी इसराइल और खलीजी ममालिक के लिए मजीद नुकसानात का सबब बन सकते हैं। ऐसे में लबनान की हिजबुल्लाह, यमन के हौसी बागी और इराक की मलेशियाज का किरदार अहम हो सकता है। ये तो जंगी जवाब हो गया। ऐसे में ईरान को फौरी तौर पर मुतबादल रास्ते भी तलाश करना पड़ेंगे जहां से वो अपनी तेल की बरामदात जारी रख सके। उसे महदूद बरामदात के लिए अपनी छोटी बंदरगाहों को इस्तेमाल में लाना होगा। जहां ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल हो सकते हों वहां उन्हें बरोए कार लाकर अपनी तिजारत को जारी रखना होगा। ये बज़ाहिर नामुमकिन लेकिन इंतहाई मुश्किल अमर होगा, क्योंकि इस तरह ईरान अपनी तेल की तिजारत को दोबारा शुरू तो कर सकता है, लेकिन ये ज़राए खार्ग जजीरे का मुतबादिल नहीं बन सकते और ईरान को अपने तेल की तिजारत के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में ईरान के पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो आलमी बरादरी के सामने इस मसले को उजागर करे, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाए, अमेरिका को जाहिर साबित करे, चीन और रूस से राब्ता करे और उनकी मदद से अपने तेल की तिजारत को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करे। और इन सब तरीक़ों से भी अगर ईरान कोई मौसर कार्रवाई न कर सके तो फिर उसके पास एक ऑप्शन बचता है और वो है अपने ही हाथों खार्ग जजीरे में मौजूद तेल की तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे, ताकि अगर वो ईरान के काम ना आ सके तो अमेरिका और इसराइल के भी काम ना आए। खार्ग जजीरे पर अमेरिकी हमला या मुमकिन कब्जा इस बात का ऐलान हरगिज़ नहीं है कि इसके बाद ईरान हिम्मत हार जाएगा और ये जंग खत्म हो जाएगी, बल्कि इस हरकत के बाद तो यकीनन जंग का वो मरहला शुरू हो जाएगा जो पहले से बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगा। इसलिए बेहतर है कि दुनिया की ताकतें इस मामले में कूदें, अमेरिका और इसराइल को समझाएं कि अमन ही पूरी दुनिया की बका है। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं ये भी अमन को एक और मौका देने की कोशिश है। इन मुज़ाकरात के ज़रिए भी खित्ते का अमन वापस आने की उम्मीद की जा सकती है।